السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے قربانی کے مسائل چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے قربانی کے مسائل جو ہے پارٹ نمبر 1 اور پارٹ نمبر 2 آ چکے ہیں۔ اب آگے جو ہے پارٹ نمبر 3 ہے۔ اس کے اندر جو ہے قربانی کے جانوروں کے متعلق یہ ہے کہ عیب دار جانوروں کی قربانی، یعنی کسی جانور کے اندر کوئی عیب ہو تو کتنا عیب ہو تو اس کی قربانی درست ہوگی، اور کتنا عیب نہ ہو تو کون سی قربانی جائز ہوگی، ناجائز ہوگی، درست ہوگی، نہیں ہوگی، اس کے کچھ ضروری مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی۔ جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو، یا پھر جو ہے اس کا خول اتر گیا ہو، سینگ نہیں ٹوٹا ہے بلکہ اوپر کی جو سینگ کے اوپر کی جو کھول آتی ہے وہ اتر گئی ہے، تو پھر اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ ہاں، اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہے، یعنی دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ ایک اور بھی یہ بھی ہے کہ جس جانور کی پیدائشی سینگ نہیں ہے، یعنی جب سے پیدا ہوا ہے اس کے اوپر سینگ آئے ہی نہیں ہیں، تو پھر جو ہے ایسے جانور کی قربانی درست ہو جائے گی، کیونکہ پیدائشی سینگ نہیں ہے اس کے۔ دوسرا مسئلہ، کان کٹے جانور کی قربانی۔ جس جانور کا تھوڑا بہت کان کٹا ہے، پورے کان کے اندر سے تھوڑا سا حصہ کٹا ہے، تو اس کی قربانی تو درست ہو جائے گی، لیکن کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے، یعنی آدھے سے اوپر کٹ گیا ہے، تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک مسئلہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ جو ہے کتاب المسائل کر کے کتاب ہے، اس میں لکھا ہے۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کی آنکھ کی بینائی بالکل یا اکثر چلی گئی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح زبان کٹے ہوئے جانور کی قربانی۔ زبان کٹا ہوا جانور جو چرنے پر قادر نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ آگے اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ دم کٹے جانور کی قربانی۔ اگر دم کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہے، اس کی جو پونچھ آتی ہے جانور کی، اس کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر معمولی حصہ کٹا ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہے لنگڑے جانور کی قربانی۔ جو جانور بالکل لنگڑا ہو یا اس قدر لنگڑا ہو کہ 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور چوتھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر چوتھا پاؤں زمین پر ٹیک کر لنگڑا لنگڑا کر چل سکتا ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جو ہے آخری مسئلہ یہ ہے، قربانی کے وقت جانور عیب دار ہو گیا۔ جو جانور پہلے سے صحیح سالم تھا، یعنی قربانی کرنے تک تو صحیح سالم تھا، لیکن قربانی کے لیے کوشش کرتے وقت، یعنی جب جانور کو نیچے گرایا جاتا ہے قربانی کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، تو اس وقت کوشش کرتے وقت اچھل کر کود کر وغیرہ کی کسی وجہ سے جو ہے عیب دار ہو گیا یا اس کو لگ گیا، تو جو ہے اس کی قربانی میں شرعاً کوئی حرج نہیں، ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی۔ آخر میں ایک گزارش ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جو پارٹ نمبر 1 قربانی کے جو مسائل بیان کیے اور پارٹ نمبر 2 بیان کیے ہیں، تو اگر اس کو آپ سننا چاہتے ہیں تو اس کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے، آپ وہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ان مسائل کو دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔